اس دن جیسا کوئی اور دن نہیں ہے۔ یہ بہت عظمت والا دن ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں مسجد میں اور آج کے دن کے حوالے سے برکتیں حاصل کریں، نعمتیں حاصل کریں، عظمتیں حاصل کریں۔ جتنی دیر تک آپ محفل میلاد میں بیٹھیں گے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ محسوسات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے بڑے آدمی ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں۔ ہاں جی، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا کن تم ہر امت، تم بھی سب سے بہتر امت ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سب سے بہتر امت سمجھتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر آ جاؤ، مگر نہ ہم سمجھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر امت نہیں سمجھتے۔ سب سے بہتر امتی وہ ہے جو سب سے بہتر نبی کی تعریف سننے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آج حضور کا میلاد مقدس ہے۔ حضور تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے کائنات ارض و سما میں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اپنے حضور کا، اپنے نبی کا میلاد بیان کیا ہے۔ بے شک۔ بہت مقامات پر میلاد ماننا اور ہے، منانا اور ہے۔ میلاد ماننے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، بس یہ میلاد ہے۔ یہ سب مانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، اور منانے میں اختلاف ہے۔ بندے کے پتروں کی طرح منایا جائے، شرعی حدود میں منایا جائے، شرعی طریقے پر منایا جائے۔ رات کو روشنیاں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں سرخی پاؤڈر لگا کر وہ روشنیاں دیکھنے جاتی ہیں۔ یہ میلاد کا طریقہ نہیں ہے۔ رنگین پروگرام ڈھول بجائے جاتے ہیں، یہ میلاد کا طریقہ نہیں ہے۔ بے حیائی کی جاتی ہے، یہ میلاد کا طریقہ نہیں ہے۔ عورتوں کو گھر میں میلاد کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کی آواز باہر جاتی ہے، یہ میلاد کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر عورتیں جو میلاد پڑھتی ہیں اس میں غلط قسم کی روایات بیان کرتی ہیں، گھڑی روایات بیان کرتی ہیں۔ میلاد تو سارے کا سارا اللہ کی کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نہیں سنائیں گے۔ ہاں جی، صرف پیسوں کی خاطر نعت بھی ایسے پڑھتے ہیں جس میں حضور کی بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی پاک طیب کتاب میں سے کچھ مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو هو الذی ارسل رسول، ایک نہیں، میں نے کون سی آیت پڑھی ہے کہ ہم نے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے نفوس میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمایا، مبعوث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہم نے پیدا کیا، مبعوث فرمایا تمہارے نفسوں میں۔ یہاں بہت لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ ہمارے نفسوں میں سے حضور آئے، وہ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، معنی غلط سمجھتے ہیں۔ حضور کی کوئی جہت ہم سے نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ کوئی جہت، کوئی صورت، کوئی اثر، کوئی حصہ، کوئی حسن، کوئی جمال، کوئی کمال، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کنورسیشن کرنا، بات چیت کرنا، یہ کسی سے نہیں ملتا۔ حضور کائنات سے وکھرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، پوری کائنات سے جدا ہے، علیحدہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہاری روحوں میں اس نبی کو بھیجا ہے۔ بہت توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں کہا ہم نے تمہارے جسموں میں سے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں میلاد کیسے لوگ بیان کرتے ہیں، آمنہ آمنہ آمنہ، حضرت آمنہ کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے بہن ہو ان کی چھوٹی، سیدہ طیبہ آمنہ، حضور کی وہاں ماں ہے یار، حضور کی والدہ ہے۔ آپ ٹی وی پہ سنتے ہوں گے میلاد، مولوی بھی آتے میلاد بیان کرتے ہیں، ایسے نام لیتے ہیں جیسے کمال کر دیا آپ نے، آپ وہاں تھے کوئی؟ ایسا نہ کرو۔ قرآن پاک میں جو میلاد ہے وہ لوگوں کو سناؤ، سبحان اللہ۔ ادھر آؤ۔ اب
138 مقامات پر قرآن عظیم میں میرے آقا کا میلاد ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ ممبروں پہ بیٹھ کر آپ قصے سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو. آپ کو کیا پتہ جب رسول اللہ تشریف لائے سمندروں پہ کیا گزری، کیا کشموں پہ کیا گزری ہے؟ مولوی صاحب یہ بھی تو بتاؤ، چاند کس درجہ پہ آ گیا، سورج میں کیا تبدیلی ہو گئی، جب کائنات کا رسول ہے تو کائنات میں کیا کیا چینجمنٹ ہوئی ہے. یہ آپ نے نہیں بتانا ہے، بس حضرت آمنہ کے قصے بیان کر دینے ہیں. ایسے نہ کرو، آپ کی والدہ آپ کی بہن کا بار بار کوئی نام لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ نہیں سننے بات میری یار. آپ کی ماں کا آپ کی بہن کا کوئی نام لے بار بار کیسا لگے گا؟ اور وہ ماں کون سی ماں ہے جس ماں جیسے کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں. قوم کو وطن دیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے روحوں میں نبی نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے جسموں میں سے رسول نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے نفوس میں سے رسول بھیجا. نفوس میں سے. اب دیکھیے روح کیا ہے انسان کی باڈی میں. انسان کو آپ بہت دیر جاتے 15 منٹ میں کیا بیان کروں گا آپ سے، آپ کی مرضی ہے. پچھلے جمعے میں میں نے کہا تھا بیٹا آیا کرو، جلدی آیا کرو. اب میں آواز کہاں سے لاؤں، سر کہاں سے لاؤں، میں مجھے شعر میں کہاں سے لاؤں کہ پڑھ کے سنو تو مجمع ہو جائے. میں بازیگر تو نہیں ہوں، میں مداری تو نہیں ہوں. میں نے حق کی بات کرنی ہے، یہ سادہ لفظوں میں کرنی ہے. انسان 3 حصے انسان کے، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کا نفس ہے. روح اللہ کا امر ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. اور باڈی کیا ہے؟ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، کانسی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ کائنات کا مجموعہ ہے. باڈی جو ہے پوری کائناتوں کے عناصر کے جوہروں کو ملا کر اللہ نے انسان بنایا ہے. یہ باڈی بنائی ہے. روح اللہ کا امر ہے اور باڈی جو ہے یہاں کی ہے. سمجھا گئی یہاں سے؟ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ اسے نفس کہتے ہیں، جس کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے. اب نفس جو ہے، روح کا تعلق پاکی ناپاکی سے نہیں ہے، وہ اللہ کا امر ہے. جسم کا تعلق پاکی ناپاکی سے ہے. لیکن یہ ہڈیاں نظر آئیں گے آپ کو مرنے کے بعد. کون سی چیز ہے جو باقی رہتی ہے؟ وہ نفس ہے. وہ نفس انسانی ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو نفس ایسی چیز ہے، فمن نام نفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی المأویٰ. اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے روح کو صاف کر لیا وہ جنتی ہے، جس نے جسم کو صاف کر لیا وہ جنتی ہے. فرمایا جس نے نفس کو صاف کر لیا وہ جنتی ہے. قرآن ہے، جس نے نفس کو صاف کر لیا وہ جنتی ہے. اب نفس تیسری چیز ہے نا، ایک تیسری پاور ہے، ایک تیسری طاقت ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے جسموں سے رسول نہیں آیا، تمہاری روحوں سے رسول نہیں آیا، تمہارے نفوس سے رسول آیا. بلکہ نفس اول حضور کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک. نفس اول حضور کی ذات ہے، نقطہ اول حضور کی ذات ہے، دائرہ اول حضور کی ذات ہے، تخلیق اول حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے، نور اول حضور کی ذات ہے، سرور اول حضور کی ذات ہے، ضابطہ اول حضور کی ذات ہے، اصول اول حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ نفس جو ہے نا یہ انسان میں پیدا ہوتا ہے مگر پھر مرتا نہیں ہے. اسی سے حساب کتاب ہوتا ہے، اسی سے حساب کتاب ہوتا ہے. تو حضور نفوس میں آئے ہیں، روحوں میں نہیں آئے، بدنوں سے نہیں آئے، بلکہ تمہارے نفسوں میں سے ہم نے بھیجا ہے. بدن کو سبب بنا دیا ہم نے آنے کا. بدن حضور کے آنے کا سبب، لیکن وہ بدن ہماری طرح کا نہیں تھا جہاں سے حضور آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ بدن جہاں سے حضور تشریف لائے پیدا ہوئے وہ بدن ہماری طرح نہیں تھے. وہ بدن ایک عبداللہ کا ہے، ایک جناب سیدہ آمنہ کا ہے. سبحان اللہ. وہ طیب ہیں، وہ طاہر ہیں، وہ مطہر ہیں، وہ عظیم ہیں، وہ عرفہ ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ بالا ہیں، وہ بہتر ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ نے قسم بیان کی ہے اس رسول اس پیغمبر کے والد جیسا کسی کا والد نہیں. سبحان اللہ. اس پیغمبر کی والدہ جیسی کسی کی والدہ نہیں ہے اور اس پیغمبر جیسا کسی کا بچہ نہیں ہے.
سبحان اللہ یہ تمہارے نفوس میں سے میں نے بھیجا ہے۔ تو نفس کیا ہے؟ یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹو بھی ہوتا ہے۔ نیگیٹو نفس شیطان کا ہے اور پازیٹو نفس اللہ نے اپنے نور کی تجلیوں سے پیدا کیا ہے۔ اپنے نور سے نہیں، نور کی تجلیوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ رسول تمہارے نفسوں میں سے پیدا کیا ہے، نفسوں میں سے ارسال کیا ہے، نفسوں میں سے بھیجا ہے۔ جب نفوس میں سے بھیجا ہے تو یہ دیکھیے بیٹا، روح اور چیز ہے، باڈی اور چیز ہے، اور نفس اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ روح امر ہے، باڈی مادہ ہے، اور نفس نور ہے۔ سبحان اللہ نفس کیا ہے؟ نور ہے۔ باڈی نظر آتی ہے، روح کا اظہار باڈی سے ہوتا ہے، اور نفس دونوں کی امداد کرتا ہے۔ سمجھا گی؟ نفس نہ ہو تو بندہ دیکھے گا نہیں، روح نے امر کرنا ہے، نفس نے دکھوانا ہے۔ سبحان اللہ روح نے عمل کرنا ہے، نفس نے سنوانا ہے۔ روح نے عمل کرنا ہے، زبان نے بلوانا ہے۔ تو امر ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا نا۔ اب سب سے پہلا امر الہی کیا ہے؟ وہ کن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کن ہے۔ اور جب اللہ نے کن کہا تو اس کے بعد یکون ہوا، تو نفس اول کی تخلیق ہو گئی۔ وہ نفس اول کائناتی نقطہ تھا، ایک کائناتی دائرہ تھا، ایک کائناتی زلزلہ تھا، لیکن اس نقطے میں پوری کائناتیں موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نقطہ نظر نہیں آتا تھا جیسے نفس نظر نہیں آتا۔ وہ نفس اول۔ ارسطو نے کچھ کہا حیولہ اولا ہے، جالیولوس نے کچھ کہا وہ خلی اول ہے، ارطاطالیس نے کچھ کہا وہ تدبر اول ہے، سائنسدانوں نے، مفکروں نے، فلسفیوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دیا اس نفس اول کو، لیکن ہمارا رب کہتا ہے وہ نفس اول جو ہے نہ حیولہ تھا، سبحان اللہ۔ نہ تدبر تھا، نہ تفکر تھا، اور نہ عقل تھی۔ وہ نفس اول کیا تھا؟ وہ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ اچھے زندہ ہو لکھا یہ قرآن کہتا ہے مرسی آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو ہمارے کن کا مفعول یکون ہے وہ نفس اول ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ نفس اول ہے، اور وہ نفس اول ایک نقطے کی شکل میں تھا۔ پھر سائنس کہتی ہے بگ بینگ تھیوری ہوئی، اور اللہ کہتا ہے فلک ہوا۔ پھر گاڑی سے بات ہو جائے گی، یار میں آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں نہیں سمجھا سکتا۔ بہت اللہ میرے آقا کی بڑی شان ہے یار، سبحان اللہ بڑی شان ہے اللہ پاک کی قسم۔ سبحان اللہ کوئی کیسے بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اگر حقیقت کو پا جائیں تو دنیا تڑپ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایات بیان کرتے ہیں، حقائق نہیں بیان کرتے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے سب سے پہلے نہ عقل بنائی ہے، نہ تدبر، نہ تفکر، نہ شعور، سب سے پہلے نفس اول کو تخلیق کیا ہے، اور وہ نفس اول رحمت للعالمین کا نقطہ ہے جس میں پوری کائناتیں موجود تھیں۔ پھر وہ نقطہ فلک ہوا، وہ پھٹا تو ساری کائناتیں بن گئی، سبحان اللہ ساری کائناتیں بن گئی۔ اب وہ جو نفس اول ہے اسی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس آیت میں ہم نے تمہارے نفوس میں سے اپنے رسول کو ارسال کیا ہے۔ حضور پیدا ہوئے بے شک ارسال ہونا ہو رہا ہے، اور پیدا ہونا بدن سے پیدا ہوئے، بے شک جسم سے پیدا ہوئے، نفس سے مبعوث ہوئے۔ بہت گہری بات ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے نہ تو تمہارے بدنوں سے میں نے بھیجا ہے، ارسال پیدا ہوئے ہیں بدن سے یہ رسول، روح کے امر سے پیدا ضرور ہوئے ہیں لیکن مبعوث نہیں ہوئے۔ ایک ہے حضور کا تخلیق ہونا، ایک ہے حضور کا پیدا ہونا، ایک ہے حضور کا مبعوث ہونا۔ حضور کی تخلیق کائنات سے سب سے پہلے ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کی پیدائش آپ کو پتہ ہے آج کی رات ہوئی، بے شک آج کے دن ہوئی، یہ میلاد ہے۔ اور بے شک رسول کیا ہے؟ جب میرے آقا نے کہا اتنی ارسلت الی الخلق کافہ، او کائنات والو میں تم سب کے لیے اکیلا رسول بنا کے آیا، بے شک میں اکیلا رسول ہوں کائنات کا، ڈیوائیڈڈ ہے ہی نہیں، تقسیم ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ ازل سے ابد تک اکیلا میں ہی رسول ہوں، باقی جو بھی آیا ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں وجہ وجود کائنات ہوں،
میں وجہ نور کائنات ہوں، میں وجہ بقائے کائنات ہوں، میں وجہ حیات کائنات۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام ہمارے حضور کا۔ اور سن لو 10 منٹ باقی، 5 منٹ باقی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس رسول نے، جس پیغمبر نے، جس امام نے، جس ہادی نے، آپ خود کہتے رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ امت کا کیا حال ہے؟ امت چاہتی ہے شعر ہو، شاعری ہو، سر ہو۔ مولوی صاحب وہ جھوم جھوم کے ہاتھ ہلا ہلا کے یوٹیوب پر اندر میں دیکھتا ہوں ایسے ناچ ناچ کے تقریر کریں، ہمیں مزہ بھی آئے۔ اور مزہ لینے مت آؤ، حضور کے قرب کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا قرب مل جائے، حضور کی رضا مل جائے، حضور کی مرضی مل جائے، حضور کی عطا مل جائے، حضور کا فیض مل جائے۔ بے شک۔ اس لیے میں بھی سناؤں تو اس لیے، آپ بھی سنیں تو اس لیے۔ اب سنایا بھی پیسوں کے لیے جاتا ہے اور سنا بھی پیسوں کے لیے جاتا ہے۔ بات سنو بیٹا، اللہ کہتا ہے هو الذی، میں نے تمہارے نفوس میں سے رسول مبعوث کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پیدا بدن سے کیا ہے، امر سے ہوا ہے۔ اللہ لو خلق ود امر، ایک کیمسٹری ہے، ایک فزکس ہے، ایک بایو ہے، ایک ہائیجین ہے، اور ایک اناٹمی ہے، اور ایک بیالوجی ہے۔ حضور کی اناٹمی سب سے بہتر، فزکس سب سے بہتر، کیمسٹری سب سے بہتر، ساخت سب سے بہتر۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، بے سب سے شک، بہتر۔ بے شک۔ حضور چلے تو پیغمبر ہیں، بیٹھے تو نبی ہیں، کھڑے ہو تو نبی ہیں، بولے تو نبی ہیں، سنے تو نبی ہیں، دیکھے تو نبی ہیں، سوچے تو نبی ہیں، یہاں آئے تو نبی ہیں، وہاں جائیں تو نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا یہ وہ دیکھیے بدن جو ہے یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، روح جدا ہو گئی۔ اس نے کہا نہ دیکھ، نہیں دیکھا یہ روح ہے، امر ہے، نہ سن، نہیں سنا یہ امر ہے۔ اس کے امر سے یہ مر گیا، اس کے امر سے آ گیا۔ لیکن جو نفس ہے نا، نفس جسم میں ہوتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نفس بقا میں ہوتا ہے، بقا میں وہ نفس اور ہے جو مر جاتے ہیں، نفس النبی کو بقا ہی بقا ہے۔ جی ہاں، نفس رسول کو بقا ہی بقا ہے۔ آپ تو مر گئے، حساب کس سے ہوگا؟ آپ تو مر گئے، فرشتے کہاں آئیں گے؟ آپ تو قبر میں چلے گئے، سمندر میں غرق ہو گئے، ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ حساب کتاب کس سے ہوتا ہے؟ باڈی سے نہیں ہوتا ہے، روح سے نہیں ہوتا ہے، نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے نفوس کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے فمن نہى النفس عن الهوى فإن الجنة، میں بھی دیکھ لوں گا کو یار۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہ اللہ کی قسم میں جاتا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، تو لوگ 1.5 گھنٹہ بلواتے ہیں مجھے۔ ذوق کی بات ہے۔ ٹائم آپ کو پتا ہے، میں اگر ٹائم جمعے کا بتاؤں نا آپ کو نمازوں کا، قرآن کی روح سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن کی روح سے نمازوں کا کیا کیا ٹائم ہے، وہ آپ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ قرآن میں یہ ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ کو پیر صاحب نے نئی بات کر دی۔ وہ نئی نہیں ہے، دین ازلی ہے، دین ابدی ہے۔ قرآن ازلی ہے، قرآن ابدی ہے، نیا نہیں ہے۔ ڈھونڈ نکالنے کا نام نیا ہوتا ہے۔ میں نے ڈھونڈا قرآن پاک میں نمازوں کے ٹائم کو، میں حیران ہو گیا۔ میں 4 بجے بھی ظہر پڑھ سکتا ہوں، میں 4 بجے بھی جمعہ پڑھ سکتا ہوں قرآن کی روح سے۔ بہرحال وہ ٹائم ہو گیا جی، 1 منٹ اور لیتا ہوں، منٹ ابھی ہے آدھا، ہے نا زیادہ منٹ، آپ کا شکوہ نہ ہو جانا، گلا نہ کریں پھر، پیر صاحب نے اس ٹائم بہت دے دیا۔ حضور ہمارے نفوس میں سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے؟ بعثت حضور کی ہوئی ہے، پیدا بھی حضور ہوئے ہیں۔ آج کی شب پیدا ہوئے ہیں، تخلیق اول سے ہوئی ہے، اور بعثت اس وقت ہوئی ہے جب حضور کے نفس نے آواز دی کائنات کو، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سبحان اللہ۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آ گئے وہ نور والے جن کا سارا نور ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات عرض کرتے ہیں، مولوی صاحب کے شعر پڑھتے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ وہ کہتے تم بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، مجھے کو سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ کہا نہیں جاتا، خود ہی آ جاتا ہے زبان پہ۔ وہ کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آ گئے وہ نور والے جن کا سارا نور ہے۔ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں،
مولوی صاحب پڑھتا ہے کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، تیرے باپ ہے، تیرا بھائی ہے، یہاں تو باپ کو بھی تو نہیں کہہ سکتے، یہاں تو باپ کو بھی تیرا نہیں کہہ سکتے، بے ادبی ہے یار، آپ کے والد وہاں کھڑے ہیں، آپ کے تیرا دین آئے، یہ ادب ہے؟ نہیں بولتی آتے، ادب ہے کیا؟ آپ تو اپنے باپ کو تیرا نہیں کہہ سکتے، میرے آقا کو کیسے کہو گے؟ یہاں تو ادب ہے، آ گیا وہ نور والا نہیں ہے، آ گئے وہ نور والے جن کا سارا ادب ہے۔ بے شک سبحان اول ادب ہے، آخر ادب ہے، ظاہر ادب ہے، باطن ادب ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا ادب خود سکھایا ہے۔ اگلے جو ہے اس مقطع پر بات ہوگی، اللہ قبول فرمائے، بڑی